السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے ایک نہایت ہی اہم موضوع سے متعلق گفتگو کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیکیاں اتنی عام کیوں تھی اور برائیوں کا اس قدر خاتمہ کیسے ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر چھوٹا بڑا اپنی طاقت اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، برائیوں سے روکتا تھا۔ تو جب بھلائیوں کا حکم دیا جاتا تھا تو بھلائی وجود میں آتی تھی، برائیوں سے روکا جاتا تھا تو برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ تو اس موضوع کو انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ کو لیں گے۔ اب فی الحال وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم محرم الحرام سے متعلق کچھ چیزوں کو سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ جو گزشتہ مہینہ گزرا ہے، یہ اسلامی اعتبار سے آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ، اور محرم الحرام جو مہینہ اب شروع ہوا ہے یہ اسلامی پہلا مہینہ ہے، اور یہ بہت ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو اس کے فضائل بتائے کہ یہ مبارک کیسے بنے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب محرم شروع ہوا تو اس میں ہم میں سے اکثر لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ایک مبارکباد جو یہ دی کہ محرم کا مہینہ مبارک ہو، دوسری مبارکباد یہ دی کہ نیا سال مبارک ہو، کیونکہ سال بھی نیا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں، آپ کو یاد آئے گا کہ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی وقت جو اپنے اصل کے اعتبار سے مبارک ہو، اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کیا یہ میرے لیے مبارک بن سکتا ہے کیا۔ رمضان کا مہینہ بہت مبارک ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس میں روزوں کو رکھا، اس میں تراویح کو رکھا۔ لیکن اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں روزے نہ رکھے، بغیر روزے رکھے، تراویح نہ پڑھے، قرآن کو چھوئے تک نہ، اور گناہوں پر اڑا رہے، تو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا یہ رمضان اس کے حق میں مبارک بنے گا؟ رمضان تو مبارک ہے لیکن اس کے لیے نہیں بنے گا۔ اسی طرح محرم کا مہینہ اور یہ مکمل پورا سال مبارک کس کے لیے بنے گا؟ تو وہ آج ہم سمجھیں گے کہ ہم میں سے کون شخص ہے جو اس مہینے کو اپنے حق میں مبارک بنائے، یعنی برکت والا۔ اس مہینے میں کس کی دعائیں قبول ہوگی؟ اس مہینے میں اللہ کس سے راضی ہوں گے؟ تو سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد جو سب سے بہترین اور سب سے افضل روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں۔ معلوم ہوا ہم کو محرم میں کرنے والا کام یہ ہے کہ کثرت سے روزے رکھے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کی یعنی 10 محرم کی روزے کی فضیلت الگ سے بتائی ہے، لیکن محرم کے ہر دن میں اگر اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو ہم پورے محرم میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اتنا فضیلت والا روزہ ہے کہ رمضان کے بعد اسی کا نمبر ہے، باقی دوسرے جو روزے ہیں وہ اس کے بعد ہے۔ دوسرے نمبر پر فضیلت کے اعتبار سے محرم کے روزے ہیں، تو کرنے والا کام محرم میں ہم کو کثرت سے روزے رکھنے ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے دوستو کہ ایک ہوتا ہے اسلام کا اور اسلام کے احکامات کا دعویٰ، اور ایک ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ ایک ہوتا ہے کسی بزرگ سے، کسی نبی سے محبت کا رکھنا، اس کا دعویٰ، اور ایک یہ کہ اس کو ثابت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ خادم خاص تھے۔ کچھ لوگوں کے ذمے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کی خدمت تھی، وہ چپل حاضر کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے ذمے وضو کا پانی وغیرہ رکھنے کی خدمت کا ذمہ تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے نیند سے اور باہر گئے استنجا کی نیت سے، تو وہاں پر استنجا کا پورا سامان، لوٹا وغیرہ رکھا ہوا تھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو ان کو آسانی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا، پھر باہر آ کر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وضو کا بھی پانی رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور بہت خوش ہوئے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا کرنے والے ہیں اس کو سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے کیا، یعنی میری ضرورت کو پورا کرنے کی نیت سے یہ کس نے رکھا؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے رکھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ صحابہ تو صحابہ تھے، ہم ہوتے تو شاید دنیاوی چیز مانگتے، دنیا نظر آ رہی ہے، آخرت نظر نہیں آ رہی۔ وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری چاہت یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ارد گرد ہوں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ کیا مانگا؟ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ اگر جنت مل گئی تو سب مسئلے حل، اور وہ ایسی جنت جس میں نبی کا ساتھ، نبی کا پڑوس، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کیا؟ یہ تو وہی سمجھے جس کو نبی سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں دعا تو کر دوں گا، لیکن صرف میری دعاؤں پر بھروسہ کر کے بیٹھنا نہیں ہے، سجدوں کے ذریعے سے تم میری مدد کرو، میری دعا کے قبول ہونے میں سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ اس حدیث کے اندر دوستو ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم نبی کے بھی کتنے ہی چہیتے ہو جائیں، کتنے ہی قریبی ہو جائیں، نبی کی تعلیم یہ ہے کہ تم کبھی بھی اپنے اعمال کو مت چھوڑو، یہ بھروسہ کر کے کہ فلاں بزرگ نے تمہارے لیے دعا کر دی، اب جو بھی کرنا ہے کرو۔ بہت سارے لوگ جو غلط دھندے کاروبار کرتے ہیں نا، چرس کا دھندا، گانجے کا دھندا، ان لوگوں کے پاس ایک دلیل ہوتی ہے وہ کرنے کی، حلال ہے بولے ہمارے لیے، کیوں؟ کیونکہ فلاں بزرگ نے بولے ہے کہ تو کر، باقی کا میں سنبھال لوں گا، تو کر جو کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو غلط دھندے کرتے ہیں، وہ کہتے بزرگ نے کہے جو کرنا ہے کر، خالی سال میں 1-2 مرتبہ ادھر آ کے یہ کر لینا، سب تیرا حلال ہو جائے گا۔ ایسے بہت لوگ ملیں گے آپ کو۔ لیکن نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے، نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اگرچہ میں نے تمہارے لیے جنت کی دعا کی ہے، لیکن تم کو اطمینان میں نہیں رہنا ہے، تم کو جو ہے نا بے فکرہ نہیں ہونا ہے، خرگوش کی طرح سونا نہیں ہے، کچھوے کی طرح چلتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے۔ تو معلوم ہوا دوستو نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، ہم مکمل اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ لہٰذا یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ ہمارے حق میں مبارک اس وقت ہوگا جب ہم اللہ اس کے رسول کی ماننے والے بنیں گے، جب ہم کو جو بتایا گیا ہے وہ کرنے والے بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بہت سارے مسائل، بلکہ ہر مسئلہ حل کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ہم کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں چاہے دین کے نام پہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دوستو دین کے نام پر ایسا عمل کرتے ہیں جو دین نہیں ہوتا، بلکہ دین کی بدنامی کا عمل ہوتا ہے، دین کو رسوا کرنے والا عمل ہوتا ہے۔ تو یہ ہم کو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ ہم جو دین کے نام پر ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اس کا مسئلہ، اس کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے تھے، پچھلی امتوں میں کتنے فرقے گزرے ہیں؟ 72۔ میری امت میں 73 فرقے گزریں گے، کتنے ہوں گے؟ 73 فرقے، اور ہر ایک اپنے آپ کو حق پہ سمجھے گا، اور ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں سے ایک فرقہ وہ ہوگا جو ناجی ہوگا، ناجی کا مطلب نجات پانے والا، کامیاب ہونے والا، اور 72 وہ ہوں گے جو ناکام ہوں گے۔ صحابہ بھی صحابہ تھے، ہم ہوتے تو پوچھتے وہ 72 فرقے کون سے ہوں گے ذرا بتائیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کو کام سے مطلب ہے۔ صحابہ نے کہا کہ وہ ایک فرقہ جو کامیاب ہوگا وہ اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے کون سا ہوگا تاکہ ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا و اصحابی، جو کامیاب ہونے والا فرقہ ہوگا، جو نجات پانے والا فرقہ ہوگا، اس کے اندر ایک نشانی یہ ہوگی سب سے بڑی، وہ میرے طریقے پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ کس کے طریقے پہ چلے گا؟ کامیاب ہونا ہے دوستو تو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے نبی کے محبت کا دعویٰ کیا، نبی کے لیے مر مٹنے کا دعویٰ کیا، اور نبی کی اطاعت ہماری زندگی میں نہیں ہے، نبی کے چہرے کی طرح ہمارا چہرہ نہیں ہے، نبی کی سنتوں پر ہم عمل نہیں کرتے، ہم کو شرم آتی ہے، بولے ایسا کیسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے تو لوگ ہنسیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں میرے علم میں کہ فلاں قسم کے اگر کپڑے ہم نے پہن لیے، فلاں طریقے پہ ہم چل دیے تو لوگ ہنسیں گے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے تو کہیں پہ جو ہے پانی پینے کا موقع آیا، تو میں نے جو ہے بیٹھ کر پانی پیا، تو ساتھ والا کہنے لگا ارے مولانا سب دیکھ رہے یہاں پہ بیٹھ کے کیوں پانی پی رہے تم؟ سمجھ آ رہی بات؟ نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والا نبی کی سنت پہ چلنے میں کیا بول رہا ہے؟ سب دیکھ رہے۔ دوستو ہم کو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہنے پر فخر ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے دل میں اسلام کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ہم کو یہ فخر محسوس ہو کہ میں مسلمان ہوں، جب تک ہمارے دل میں نبی کی امت میں ہونے کا یہ احساس نہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اس وقت تک دوستو ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے دل میں اسلام کی اتنی اہمیت ہونی چاہیے نہ کہ شرم محسوس ہو۔ تو معلوم ہوا دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے۔ لہٰذا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے محرم الحرام میں ہم کو روزے رکھنا ہے اور خرافات سے بچنا ہے۔ بعض اعمال ہمارے اندر ایسے داخل ہو چکے ہیں جو اہل تشیع یعنی شیعوں سے ہم نے لیے ہیں، اہل سنت والجماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ماتم کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے پر نوحہ کرنے سے منع فرمایا اور لعنت کا سبب بنایا۔ نوحہ کس کو کہتے ہیں؟ چیخنا، چلانا، گریبان پھاڑنا، چھاتی پیٹنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ کسی دکھ اور درد کے اندر رونا یہ انسانی طبیعت ہے، لیکن کسی دکھ اور درد کے اندر اس بات کا اظہار کرنا، کپڑے پھاڑنا، چیخنا چلانا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا محرم کے اندر خاص طور پر عاشورے کے دن بہت سارے واقعات پیش آئے، مختلف احادیث کے اندر باتیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مدینہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا بھائی آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، ہم بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے نزدیک جتنے قابل قدر ہیں، جتنے اہمیت والے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے نزدیک ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عاشورے کا روزہ رکھا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کے بعد ہی نہیں بلکہ پہلے سے عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف فرما تھے، جب مکہ میں تھے اس وقت مشرکین بھی روزہ رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو عاشورے کے دن کا پہلے سے روزہ رکھنے کا تھا۔ کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی روزہ رکھتے ہیں اور آپ نے تو یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے کہ جو یہودی کریں گے وہ تم مت کرنا، تو پھر ہم روزہ رکھتے تو یہ گڑبڑ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، آئندہ انشاءاللہ میں رہا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی یہودی 10 کو رکھتے تو ہم 9ویں کا بھی رکھیں گے۔ تو عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا اس کی بڑی فضیلت آئی ہے دوستو، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ تو عاشورے کے دن کا روزہ اس طرح رکھا جائے کہ عاشورے سے ایک دن پہلے اور عاشورے کے دن کا روزہ یعنی 2 روزے رکھنے، یہ بہتر ہے۔ اگر کسی نے ایک دن پہلے نہیں رکھا تو عاشورے کے دن کا اور عاشورے کے بعد کے ایک دن کا روزہ رکھ لے۔ بعض علماء نے لکھا کہ چونکہ آج کے زمانے میں یہودی عاشورے کا اہتمام نہیں کرتے، ان کے نزدیک عاشورہ کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہے، فی الحال نہ روزہ رکھتے ہیں، تو اگر کسی کو کوئی عذر ہے جو 9ویں اور 11ویں کا نہیں رکھ سکتا تو وہ صرف 10ویں کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ آج کل یہودی لوگ 10ویں کا روزہ رکھتے نہیں ہے، تو یہودیوں کی مخالفت اور موافقت کا کوئی مسئلہ یہاں پر نہیں رہا۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ عاشورے میں ہم کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ، تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ، اور خرافات سے بچنا ہے۔ ماتم جس طرح سے کرنا یہ حرام ہے، اس طرح سے اس کو اہتمام سے دیکھنے جانا یہ بھی حرام ہے۔ جیسے پچھلے بار ہم نے دیکھا سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہوں کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو ہاتھوں سے روکو، ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، زبان میں قدرت نہیں ہے تو دل میں کم سے کم برا سمجھو۔ تو ہم خاص طور پر ماتم وغیرہ دیکھنے جا رہے ہیں، دل سے اس کو برا نہیں سمجھ رہے بلکہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہے ہیں، خوش ہو کر کے جا رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ راضی ہو کر کے جا رہے ہیں، تو اس پر بھی جو ہے گناہ ہوگا۔ تو ایسی کوئی بھی چیز جو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ دیکھنا ہے ہم کو کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا یہ چیز ہوتی تھی، اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے کیا اس کو کیا۔ اچھا، دوسری بات 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، بڑا ہی دل خراش واقعہ پیش آیا۔ جن ظالموں نے یہ کام کیا تھا ان ظالموں کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن یہاں پر مقصد یہ سمجھنا ہے کہ حضرت حسین، حضرت عمر کی 1 محرم کو شہادت ہوئی ہے، حضرت حمزہ کی شہادت بہت دردناک ہوئی، حضرت حمزہ کے کان ناک سب کاٹ دیے گئے تھے اور ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا تھا، اتنی خطرناک جو شہادت ہوئی تھی، لیکن اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ تو تمام صحابہ کرام کی شہادتوں کا جو مقصد تھا وہ دین کا عروج تھا، اس کو سمجھنا ہے کہ حضرت حسین نے اپنی گردن کیوں کٹائی، اس کو سمجھ لیے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بھی جب ظالموں نے گھیر کے رکھا تھا، پانی وغیرہ بند کیا تھا، تمام باتیں گزر چکی سیرت کے بیان میں، اس وقت بھی حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ تو ہم ایسے کیسے حسینی ہیں جو حضرت حسین کے نام پر نماز چھوڑ رہے ہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم سنیں گے حسینی بننے کی محنت، ہم کو حسینی بننا ہے، نبی کے نواسے کے طریقے پر چلنا ہے، تو وہ کیسے بنیں گے؟ صرف نام کے بنیں گے یا کام کے بنیں گے؟ نام کے تو سب بن رہے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے میں حسینی ہوں، ہر فرقے والا کہتا ہے میں حسینی ہوں، تو صرف نام سے چلے گا کیا کام بھائی؟ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم سمجھیں گے کہ حسینی کیسے بنیں گے انشاءاللہ، تو کریں گے اس کی فکر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔